بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، بعض اوقات جنگلی جانور بھی انسانی آبادیوں کا رخ اس امید سے کرتے ہیں کہ مشکل میں انسان ان کی مدد کر سکیں گے، اور یہ زبردست اور حقیقی کہانی امریکی ریاست نیو جرسی کی ہے، جہاں پر سوزن ڈورا نامی اس کہانی کی مرکزی کردار لڑکی رہتی تھی۔ ایک دن سوزن نے ایک ہرن کو اپنے گھر کے قریب دیکھا اور وہ اس بات کو دیکھ کر بے حد شاک ہوئی کہ اس ہرن کے سر کے آر پار ایک تیر ہو چکا تھا۔ ناظرین، یہ بات بالکل واضح تھی کہ اس ہرن کو بہت جلد ہی علاج کی ضرورت تھی۔ اس علاقے میں ان جانوروں کے اعضاء کے لیے شکار کرنے والے شکاری اکثر جدید دور کی تیر کمان سے شکار کرتے ہیں تاکہ آواز نہ آئے اور پولیس یا پھر جنگل کے کسی چوکیدار کو ان کی کالی کرتوت کے بارے میں نہ پتہ چل سکے۔ یہ کمان اس قدر طاقتور اور ایکوریٹ ہوتی ہے کہ اس سے نکلنے والا تیر بہت کم ہی اپنے نشانے سے چوکتا ہے، لیکن اس ہرن کے ساتھ الٹ ہی ہوا۔ سوزن ڈورا کے گھر کئی سالوں سے یہ ہرن رہا تھا، اور شروع میں اس نے اس کو کھانا ڈالا تو وہ اس کے ساتھ عادی ہو گیا، اور اب اس کا معمول تھا کہ ہر دن وہ اس کے گھر آ جاتا تھا، اور یہ عورت بھی اس کو کھانا ڈالنا کبھی نہیں بھولتی تھی۔ یہ عورت حقیقتاً ان جانوروں کو پسند کرتی تھی اور ان کی زندگی آسان بنانے کی اس کی ہر ممکن کوشش ہوتی تھی۔ اس دن اس نے دور سے آتے ہوئے اس ہرن کو تو دیکھا، لیکن اس کی شکل عام ہرنوں سے کافی مختلف تھی، یا پھر اس نے اپنے منہ میں کوئی شاخ اٹھائی تھی۔ سوزن کو اس ہرن کی چال سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، اور تھوڑی ہی دیر میں اس عورت کو سمجھ آ چکی تھی کہ اس کے سر سے آر پار ایک تیر ہو چکا ہے۔ سوزن اس کو دیکھ کر بہت شاک ہوئی اور اس نے یہ سوچا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ اس جانور کو اس تکلیف سے آزاد ضرور کرے گی۔ سوزن نے اس ہرن کو قریب آنے دیا اور آخر اس نے بھی اس پر تیر چلا دیا، اور یہ تیر بے ہوش کرنے والی دوائی کے ساتھ تھا، اور اس کا درد محض ایک ٹیکے سے زیادہ نہیں ہوتا۔ جب اس بے ہوشی کے دوائی کا اثر ہوا تو یہ ہرن ادھر ہی لڑکھڑانے لگا، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ بے ہوشی کی نیند سو چکا تھا۔ جب یہ ہرن بے ہوش ہو گیا تو سوزن نے اس تیر کی ایک سائیڈ کو پلاس کی مدد سے کاٹ دیا، اور بہت ہی صفائی سے اس کا بقیہ حصہ بھی اس کے سر سے نکال دیا۔ اصل سوال تو یہ تھا کہ سر سے یہ تیر نکالنے کے بعد یہ ہرن زندہ رہے گا یا نہیں، کیونکہ اکثر اوقات تیر کے زخم کی وجہ سے اموات تب ہی ہوتی ہیں جب تیر کو جسم سے باہر نکال دیا جاتا ہے، اور یہ بھی ہم ناظرین کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ناظرین گرامی، اس ہرن کے سر سے اس لڑکی نے تیر نکال تو دیا، لیکن وہ یہ دیکھ کر بے حد حیران ہو گئی کہ اس کے سر میں موجود کوئی بڑی خون کی شریان اس تیر کی وجہ سے زخمی نہیں ہوئی تھی، اور یہ بات سوزن کو پہلے بھی سمجھ تھی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو سر میں تیر لگنے کے بعد یہ ہرن یہاں تک پہنچ ہی نہ پاتا۔ جب یہ تیر اس ہرن کے سر سے نکال دیا گیا تو سوزن نے اس کے زخم کو انتہائی احتیاط کے ساتھ اینٹی سیپٹک سولوشن کے ساتھ صاف کر دیا تاکہ اس ہرن کے زخم میں انفیکشن نہ ہو جائے۔ اب اس علاج کا سب سے مشکل مرحلہ شروع ہوتا تھا، کیونکہ ابھی یہ ہرن ہوش میں آیا نہیں تھا۔ خیر، سوزن اس ہرن کو اکیلا چھوڑ کر دور سے اسے دیکھنے لگی تاکہ وہ سکون سے اس آپریشن کے بعد بغیر ڈرے ہوش میں آ سکے۔ یہ ہرن جلد ہی جاگ گیا اور اپنی ٹانگوں پر بھی کھڑا ہو گیا۔ سوزن کو بھی تب بہت حیرت ہوئی جب اس ہرن نے وہ سارا کھانا بھی کھا لیا جو کہ اس نے اس کے لیے ادھر ڈالا تھا۔ اس کے بعد یہ ہرن آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا جنگل میں چلا گیا۔ سوزن کو ساری رات یہ سوچ کر نیند نہ آئی کہ کیا پتہ وہ ٹھیک ہوا بھی ہوگا یا نہیں، اور کئی دنوں تک سوزن اپنے ہرن کے واپس لوٹنے کا انتظار کرتی رہی، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اسے یہ یقین ہوتا جا رہا تھا کہ یہ ہرن شاید زندہ نہیں بچا۔ لیکن آخرکار یہ ہرن واپس لوٹ آیا، اور سوزن کو یہ دیکھ کر بڑی ہی خوشی ہوئی کہ وہ کافی صحت مند لگ رہا تھا۔ اس کے بعد یہ ہرن مزید بھی کئی بار اس کے پاس آیا، اور یہ بات بالکل واضح تھی کہ اس کے سر میں اس تیر کی وجہ سے کوئی انفیکشن نہیں ہے۔ سوزن بھی اس بات پر بے حد خوش تھی کہ وہ اس زخمی ہرن کی مدد کرنے میں کامیاب ہو سکی۔ اگر یہ عورت وقت پر ایکشن نہ لیتی تو اس ہرن کا انجام اس کی موت کی صورت میں ہی ہوتا۔ ناظرین، اگر آپ کسی زخمی جانور کو دیکھیں اور اگر آپ خود سے اس کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم جنگلی حیات کے مقامی دفتر میں اس کے لیے کال کر دیں تاکہ اس بے زبان کے درد میں کمی واقع ہو سکے۔ ناظرین گرامی، اسی طرح کی ایک اور ویڈیو گزشتہ دنوں بھی ہم نے آپ کے گوش گزار کی تھی، جس میں ہم نے آپ کو اس لڑکے کے بارے میں بتایا تھا جس نے سیلاب میں ڈوبتے ہرن کے بچے کی جان بچانے کے لیے کوشش کی تھی، اور اس کوشش کے دوران اس کی اپنی جان جاتی رہی تھی۔ اور اس بنگلہ دیشی بچے کی یہ زبردست کہانی اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی تو اوپر آنے والے انڈیکس کارڈ پر کلک کر کے آپ وہ ویڈیو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور دوست احباب سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔
انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، فی امان اللہ۔